بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مولانا کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو شروعات میں اس سے کرتی ہوں کہ مولانا کہتے ہیں کہ مطلب جس طریقے سے اللہ کی مدد بار بار ہر موقع پر ہو رہی ہے، تو اسی پر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک راجا تھا، تو راجا کا ڈیتھ ہو گئی، تو کوئی اس کا وارث نہیں تھا۔ تو جو راجا کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم صبح جائیں گے باہر، اور جو بھی ہمیں ملے گا اس کو ہم لے آئیں گے اور لا کے گدی پہ بیٹھا دیں گے۔ تو باہر نکلے صبح 4-5 بجے کے ٹائم، تو اب اس وقت کون ملتا، ان کو کوئی لکڑہارا مل گیا، تو وہ اس کو پکڑنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارا راجا مر گیا ہے، ہمیں تمہیں گدی پہ بٹھانا ہے۔ اب وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اس نے کہا ارے میں لکڑہارا، میں کہاں راجا اور اسی گدی پہ کیسے بیٹھوں گا۔ وہ زبردستی اس کو پکڑ دھکڑ کے اس کو لے آئے، گدی پہ بٹھا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا بھی یہ واقعہ جو ہے میرے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسے دور افتادہ گاؤں جہاں کے کوئی فیسلٹیز نہیں، اور باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی انتظام نہیں، کسی قسم کا کوئی اسکول جانے کا بھی انتظام نہیں، تو کیسے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد کیا۔ اب اس گاؤں میں جہاں کے کچھ بھی نہیں تھا، اور جب مولانا کے اسکول جانے کا ٹائم ہوا تو وہاں ایک اچھا اسکول مدرسہ کھل گیا، اور اس میں بہت ہی اچھے مخلص عالم وہاں پر آ گئے جو اصلاحی تھے، مولانا فیض الرحمن اصلاحی۔ جو اس گاؤں میں کبھی بھی کوئی عالم مولوی جو ہے وہاں پر اس اسکول میں نہیں آیا، وہ مکتب ٹائپ کا تھا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ وہاں کوئی فیس بھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کے حالات تو بہت زیادہ خراب تھے۔ تو وہ وہاں جانے لگے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سختیاں بھی بہت ہوتی تھیں، ٹیچر بہت سخت ہوتا تھا، بہت سختی کرتا تھا۔ تو مولانا گھر آتے اور کہتے کہ نہیں اب میں نہیں اسکول جاؤں گا، تو دادی جو ہیں وہ سمجھا بجھا کے پھر بھیج دیتی ہوں۔ تو یہ گاؤں، اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں، یہ گاؤں میں یہ مدرسہ قائم کیسے ہوا۔ اصل میں 1857 میں جب غدر ہوا اور تمام لوگ اس آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے، تو مسلمان بھی اس میں شامل تھے، اور خاص طور پر علماء نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے کافی اس میں نقصان اٹھایا، کیونکہ انگریز بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم تھے، ان کے پاس دور مار ہتھیار تھے، اور علماء کے پاس سوائے لاٹھی ڈنڈا اور تلوار کے کچھ نہیں تھا۔ تو ان کے پاس دور مار ہتھیار تھے، تو وہ وہاں پر وہ بالکل اس جہاد کے فرنٹ پر بالکل ناکام ہو گئے۔ تب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کام کریں، کچھ ایسا کام کریں کہ قوم کی ترقی ہو، قوم کا کچھ مسئلہ حل ہو۔ تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ایک تعلیمی تحریک اٹھائی کہ یہ بہت ضروری ہے مدرسے قائم کرنا، تاکہ قوم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ تو اس تحریک کے زیر اثر شہر قصبہ گاؤں مدرسے قائم ہوئے تھے۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک زمیندار تھے خلیل احمد خان، تو ان کے پاس بہت بڑی جگہ تھی، انہوں نے ایک بڑی سی مسجد بنائی تھی اسی اپنے کمپاؤنڈ میں، اور ایک مدرسہ کی بلڈنگ بنائی انہوں نے اپنے کمپاؤنڈ میں۔ تو وہاں پر وہ پڑھائی ہوتی تھی، بچے جاتے تھے، بچے تو عام طور پر صرف اردو اور ناظرہ قرآن پڑھ کر پھر چھوڑ دیتے تھے پڑھائی، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ شاید میں اکیلا ہی طالب علم تھا جس نے پوری پڑھائی مکمل کی اس اسکول کی، اور وہاں پر اردو کے بعد عربی پڑھی، فارسی پڑھی۔ تو انہوں نے جو ہے تعلیم اپنی مکمل کی، اور خاص بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھتے تھے ان کا گراسپ کا پاور بہت زیادہ تھا، ہر چیز کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے،
اور اس کے بعد اس کو پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرتے، اسی پر ڈسکشن ہوتا، اسی کی بات ہوتی، تو اس طرح سے ان کے ذہن میں وہ سب باتیں بیٹھ جاتی تھیں۔ ہم لوگ بھی اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، لیکن وہ باتیں جو ہیں اتنی گہرائی سے ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ لیکن مولانا نے جو باتیں اس وقت پکڑیں، جو اردو کی ریڈرز پڑھائی جاتی تھیں، گلستان بوستان، جو باتیں پکڑیں اس کو ایسا پکڑا کہ اس کو زندگی بھر اس کو طرح طرح سے اس کو پیش کرتے رہے، اس کی تھیم ڈیولپ کرتے رہے۔ مثال کے طور پر اردو کی ریڈرز ہوتی تھیں اسماعیل میرٹھی کی، یہ ریڈرز بہت مقبول تھیں۔ تو ایک ریڈر میں وہ تھی میری گائے، تو اس کا ایک شعر تھا، کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں۔ تو اب اس کے عام آدمی اس کو پڑھ لے گا، اس کو بہت زیادہ کوئی گہرا میننگ بھی اس کو نہیں پکڑے گا، لیکن مولانا نے اس سے اتنا زیادہ اس کو پکڑی یہ بات کہ دیکھو انسان کو اپنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا ہے، ہیٹریٹ کو لو میں کنورٹ کرنا ہے، اسی طریقے سے ہر نگیٹیو آئٹم کو پازیٹیو آئٹم میں کنورٹ کرنا ہے، پرابلم کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو وہ ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے، جو خدا کی مخلوق ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ نیچر خدا کے جو قانون ہے، ابدی قانون، اس کے اوپر قائم ہے، اس میں کوئی بگاڑ نہیں آیا ہے۔ تو وہ ہمارے لیے اس میں ہر بات میں سبق ہے، چاہے وہ شہد کی مکھی ہو، چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، اس میں ہر چیز میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی اتنا فوکسڈ مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے جب نیکٹر لینے کے لیے پھولوں میں، تو وہ سیدھے جاتی ہے اور وہاں جا کے بالکل ادھر ادھر نہ وہ پیڑوں کو دیکھے گی، نہ وہ برانچز کو دیکھے گی، نہ پورے فلاورز کو دیکھے گی، بس وہ نیکٹر کو دیکھتی ہے اور نیکٹر لے کے پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنا، اس سے سبق نکالنا اور اس سبق کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا۔ تو دوسرے اس زمانے میں بہت ہی اچھے اچھے ٹیچرز تھے، خاص طور پر جب وہاں پر اسکول کی جب پڑھائی پڑھنے کے بعد جب مدرسۃ الاصلاح گئے، تو مدرسۃ الاصلاح میں مولانا کے ایک چچا تھے صوفی عبد المجید خان، تو ان کو بہت زیادہ اس کی تشویش تھی کہ ان کے خاندان میں کوئی مولوی نہیں ہے، اور ان کے گھر میں کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے مولانا کو اس کام کے لیے چنا اور ان کا داخلہ کروایا، باقاعدہ ایک مستطیع طالب علم کی حیثیت سے ان کا داخلہ کروایا۔ تو اب یہ بھی خدا کی کتنی بڑی مدد کہ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو پڑھاتے۔ تو انہوں نے مولانا کو وہاں بھیجا اور بہت باقاعدہ اس کا وقت اس کا پیسہ بھیجتے رہے، اور کئی سال وہاں انہوں نے پڑھا۔ تو خاص بات ہے کہ اس زمانے میں یہ مدرسے بہت اچھے ہوتے تھے، وہاں پر تعلیم بہت اچھی ہوتی تھی، ٹیچرز بہت اچھے ہوتے تھے، تو وہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا تھا۔ تو وہاں پر ایک مولانا کو پڑھایا، مولانا امین حسن اصلاحی، جن کی تفسیر تدبر قرآن بعد میں جب پارٹیشن ہو گیا تو وہ پاکستان چلے گئے۔ تو وہ بہت ہی زبردست ٹیچر تھے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی بتائیں کہ مولانا کے ذہن میں ایک دم ذہن نشین ہو گئیں۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک کلاس میں جب وہ ہو رہی تھی، وہ قرآن کی کلاس لیتے تھے، تو سورہ الغاشیہ میں یہ ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا۔ تو انہوں نے سب سے کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں یا جڑے ہوتے ہیں؟ تو ہر آدمی اپنا گیس ورک کرنے لگا، کوئی کہتا پھٹے ہوتے ہیں، کوئی کہتا جڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ایک لیکچر دیا، وہ لیکچر آج بھی مولانا کے ذہن میں بالکل
بالکل نقش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ اس مقولے کو، عربی مقولہ لا ادری نصف العلم، اس مقولے کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ نہ جاننا آدھا علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جانتے کہ تم اونٹ کے سم کو نہیں جانتے تو تم جب اونٹ دیکھتے تو تم اس کو اپنے نہ جاننے کو جاننا بنا لیتے، تو اس طریقے سے تمہارا علم، تم کو اس کا علم ہو جاتا۔ تو یہ بات اتنا ذہن میں بیٹھ گئی کہ بالکل جس کو آج اسپرٹ آف انکوائری کہا جاتا ہے، تو ہر چیز کے بارے میں وہ جاننے کی، اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج تک وہی ہے، جب تک کہ اچھی طریقے سے، پورے طریقے سے بات کو سمجھ نہیں لیں گے، اس کا ایک ایک آسپیکٹ نہیں سمجھ لیں گے، تب تک سوال کرتے رہیں گے۔ بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ سوال کرتے ہیں، تو اس کو ایک ایک آسپیکٹ کو سمجھتے ہیں اور اس کو جب بھی اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی جو ہیں، انہوں نے ایک مولانا کو رائٹنگ کے لیے بھی انکریج کیا۔ اصل میں وہاں پر ایک قلمی میگزین نکالا گیا، تو اس کو مولانا کو انچارج بنایا گیا، تو اس کا نام پیام رکھا اور ایڈیٹوریل لکھا۔ تو جب مولانا امین احسن اصلاحی کو یہ انہوں نے پڑھا تو بہت خوش ہوئے اور بلایا مولانا کو اور کہا کہ تمہارے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، تم لکھو اور مجھ کو دکھاؤ اصلاح کرنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈسٹینس تھا، ٹیچر اور ٹاٹ میں بہت زیادہ ڈسٹینس تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں غالباً میں نے کوئی مضمون ان کو تصحیح کرنے کے لیے میں دکھا نہیں سکا۔ اور ان کی بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، جو ایک بار ان کے اندر، مولانا کے اندر اسٹیٹس کوئزم بہت زیادہ ہے، بس جو چیز جیسی ہے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ان کے کمرے میں آج 40 سال ہو گیا اس گھر میں رہتے ہوئے، جو فرنیچر ان کے کمرے میں جو بنا تھا بس وہی آج تک ہے، کوئی چیز بدلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں بس جو ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ اگر آدمی کے اندر یہ نہ ہو تو وہ جہاں جو سوسائٹی میں جو چیز کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے وہ اسی کے حساب سے اپنے کو بدل لیتا ہے، سارے اثرات اس کے اوپر پڑتے رہتے ہیں۔ تو لیکن مولانا نے جو تعلیم حاصل کی، جو علم حاصل کیا، جو کتابیں پڑھیں، اسی سے ان کا ذہن بنا، نہ یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں سننے سے، سوسائٹی میں جو لوگ کر رہے ہیں اس سے ان کا ذہن نہیں بنا۔ تو اس کا ایک بہت دلچسپ مثال ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں پر ہاسٹل میں کمرہ بدل دیا، کوئی وجہ رہی ہوگی کمرہ بدلنے کی، تو کمرہ بدل دیا۔ تو وہ تو اسٹیٹس کوئسٹ اتنے بڑے تھے اس کی ایک مثال ہے یہ کہ وہ روتے روتے گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ اب کمرہ بدل گیا ہے، اب میں نہیں واپس پڑھنے جاؤں گا۔ تو ہماری دادی جو ہیں وہ سمجھا بجھا کے بھیجتی تھیں، تو پھر واپس ان کو بھیجا۔ تو اس کے بعد ایک اور کتاب انہوں نے پڑھی، گلستاں بوستاں۔ تو اس میں ساری اخلاقی تعلیمات تھیں، کیونکہ فارسی میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بہت زیادہ اخلاقی اور اسپریچول تعلیمات ہیں۔ جس نے گلستاں بوستاں پڑھی ہوگی اس کو معلوم ہوگا۔ تو اس میں ایک شعر مولانا کی کتاب میں ملا، خاموشی بہ کہ ضمیر دل خیش با کسے گفتن و گفتن کے مگوئے۔ اس سے خاموشی اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دل کا راز کسی سے بتاؤ اور کہو کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں جو ان کی پرسنالٹی کو انہوں نے شیپ کیا اور حقیقت پسندی کی ان کو شروع سے ہی، ابتدا سے ان کو اس کا سبق دیا۔ ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر کام کرنا، بے سوچے سمجھے شاید زندگی میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا۔ تو وہاں پر بچے جو ہیں، مدرسۃ الاسلام میں ایک تعلیمی ماحول تھا، وہاں پر کتب خانہ تھا، لائبریری بہت اچھی تھی وہاں کی،
تو وہاں بیٹھ کے وہ لوگ پڑھتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، تو مولانا بہت پڑھتے تھے۔ وہاں پر ایک جریدہ آتا تھا المقنطف، تو اس میں ایک آرٹیکل تھا، ایک آرٹیکل تھا، اس میں کچھ عملیات بتائی گئی تھیں۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ قرآ کیسے نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا امتحان آنے والے ہیں تو چلو اس میں سے قرآ نکالیں اس کے مطابق۔ تو اس میں یہ تھا، یہ عمل تھا، ابرا کادہ بیسن کاتن، اس کو ایک مخصوص گنتی میں، مخصوص تعداد میں اس کو پڑھنا تھا، اس کے بعد قرآ نکالنا تھا۔ تو قرآ نکالا تو اس میں نکلا نجاحن کبیرہ، بڑی کامیابی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب رزلٹ آیا تو اول آئے کلاس میں۔ اب یہ وہ ہے، اتفاق ہے۔ ہاسٹل میں نماز روزے کی بہت زیادہ پابندی تھی، تو وہاں پر مولانا اختر حسن جو ہیں وہ اذان صبح فجر کی اذان کے بعد سب کو جگایا کرتے تھے بچوں کو۔ تو مولانا کے بارے میں کہتے کہ یہ بہت سخت سوتا ہے، کہ بہت گہری نیند سے سوتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک مولانا کے ٹیچر تھے محمد احمد، تو وہ موطا امام مالک پڑھاتے تھے۔ تو موطا امام مالک میں ایک حدیث انہوں نے پڑھائی کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ ایسا جامع کلمہ بتا دیجئے جو کہ میں اس کو پڑھوں، یاد کر لوں اور میری زندگی سدھر جائے، لیکن وہ لمبا نہ ہو کیونکہ میں لمبا یاد نہیں کر پاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو اس بات کو انہوں نے بہت زیادہ اس کو گہرائی سے پکڑا۔ تو اس کے بعد جو مطلب وہ غصہ ایک ہوتا ہے، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غصہ ہے مادی چیزوں کے بارے میں، کھانا اچھا نہیں ہے، چائے اچھی نہیں ہے، کپڑا اچھا نہیں ہے، کوئی بھی مادی چیزوں کے بارے میں، تو وہ تو انہوں نے کبھی نہیں کیا غصہ۔ لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غصہ کرتے ہیں، لیکن وہ غصہ جو ہے اصل میں شدت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اصول کے معاملے میں بہت ہی زیادہ شدید ہیں۔ ایک بار میں نے جھوٹ بول دیا تھا جب بچپن میں، تو مجھے بہت سخت سزا ملی تھی۔ تو سزا کیا ملتی تھی؟ ہم لوگوں کو کہتے تھے 50 رکعت نماز پڑھنی ہے، 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہم لوگ رو رو کے نماز پڑھتے تھے، بچپن کی بات تھی، 8-10 سال کے تھے۔ تو ہماری جو بڑی بہن تھیں ان سے کہتے تھے تم گنو۔ ہماری بڑی بہن اتنی زیادہ سیدھی سادھی تھیں، تو وہ ایک ایک رکعت گنتی تھیں، یہ نہیں کہ کچھ چھوٹ جائے۔ تو ہم لوگوں کو 100 رکعت 50 رکعت نماز پڑھتے تھے ہم لوگ۔ تو ہمارے پڑوسی کہتی تھیں راشدہ آپا کہتی تھیں مولانا تو زبردستی خشوع و خضوع طاری کرا دیتے ہیں۔ تو بہت سخت سزا، تو ایسی سخت سزا ہوتی تھی کہ ہم لوگ پھر کبھی ڈر کے مارے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو یہ لا تغضب والی بات پر میں بتا رہی تھی کہ مولانا غصہ جو کرتے ہیں، مطلب شدت اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اصول کے معاملے میں بہت ہی سخت ہیں، اور نہ چاہے وہ اپنا بچہ ہو یا کسی غیر کا کوئی غیر ہو، سب کے لیے بالکل برابر ہیں۔ تو کسی کی بھی کوئی غلط بات ان کو برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے زیادہ بول دیا ہے یا کچھ زیادہ غصہ کر دیا ہے تو اسی وقت وہ معافی مانگتے ہیں۔ ابھی جلدی میرے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ کوئی آیا اور اس نے بہت سخت سست ابا کو کہا، تو فوراً ابا نے واپس ریسیٹ کر لیا اور کہا کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کرو۔ بار بار کہا کہ میری غلطی، مجھے معاف کرو، حالانکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ نگیٹیوٹی دلوں میں باقی رہے، کیونکہ اگر نگیٹیوٹی رہے گی تو میں نہ دنیا کا کام کر سکوں گا نہ آخرت کا، کیونکہ بالکل آدمی کو ٹینشن فری ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے۔ کہ بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ غصہ ہو جاتے ہیں
تو ہفتہ ہفتہ بھر، مہینے مہینے بھر، سال سال بھر غصہ رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے ہم کو سب سے پہلے نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے کو بعد میں۔ تو غصہ نہیں، غصہ آ جائے گا کیونکہ یہ تو ہیومن نیچر ہے، غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو دیر اینڈ دین ختم کر دینا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، معافی مانگنی پڑے، اپنے سے چھوٹے سے معافی مانگنے پڑے۔ جماعت اسلامی میں جب مولانا تھے تو لوگ کہتے تھے اگر یہ وحید الدین خان اگر کبھی بے وقت کسی کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں تو سمجھ لو کہ یہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ گاؤں میں جبکہ جو ہریجن کلاس ہوتا ہے اس کی الگ بستی ہوتی ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، تو وہاں پر اگر انہوں نے کسی ہریجن سے، کسی جو ورکرز ہوتے تھے وہاں کام، کچھ ایسی بات کہہ دی سخت، تو اس کے گھر جا کر معافی مانگتے تھے۔ تو یہ جو ہے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ غصہ تو سبھی لوگوں کو آتا ہے، لیکن غصے کو کس طریقے سے نپ ان دا بڈ کرنا ہے، وہیں کا وہیں ختم کر دینا ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد، اور اکثر کئی بار ایسا ہوگا کہ دوسرا جانتے ہوئے کہ دوسرا غلط ہے، میں صحیح ہوں، لیکن بات کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں یو آر رائٹ آئی ایم رانگ، تو بار بار کہتے ہیں۔ کبھی جیسے ہم لوگ بالکنی میں بیٹھے ہیں تو وہاں کہیں گے یو آر رائٹ آئی ایم رانگ زور زور سے، تو لوگ مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یو آر رائٹ آئی ایم رانگ۔ تو اس طریقے سے وہ غصے کو اسی وقت ختم کر دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ اس معاملے میں حساس ہیں کہ بالکل نیگیٹیوٹی نہ دل میں آنے نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہماری بہت بڑی زمین تھی، وہ کسی نے قبضہ کر لیا، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہوں۔ تو وہاں پر ایک مولانا اختر احسن اصلاحی تھے، وہ نہج البلاغہ پڑھاتے تھے، جو حضرت علی کی کتاب ہے، اس کو بک آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری وزڈم کی باتیں تھیں، تو بہت شوق سے مولانا اس کو پڑھتے تھے، آج بھی اس کا ریفرنس دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک ان کا حضرت علی کا قول تھا، قیمت المرء ما یحسن، انسان کی قیمت جو ہے اسی میں ہے جو وہ بہت اچھا کرتا ہے۔ The value of a person lies in his doing his best۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو کام کرو بہت اچھا کرو، تبھی دنیا میں اس کی ویلیو ہوگی۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ آج ویسٹ نے، امریکہ نے اس کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، ان کے میرٹ جو ہے وہ سپریم ہے۔ تو اس پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ جو کام کرو بہترین کرو، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں جو ذرا کوئی بھی کمی رہ جائے، جتنا ڈو ونس بیسٹ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہم لوگوں کی، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بات بتا بتا کے ہم لوگوں کی اسی طریقے سے پرورش کی ہے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کا ذہن کی تشکیل کیا ہے۔ ایک مولانا اسماعیل میرٹھی کی ایک کتاب تھی اردو ریڈر، تو اس میں ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک اونٹ تھا جو بھٹک کر جنگل میں پہنچ گیا تھا، تو اس کی نکیل زمین میں گھسٹ رہی تھی۔ تو یہ قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے، لیکن کوئی اتنا غور سے اس سے لیسن نہیں نکالتا۔ تو اونٹ نے اس کو اپنے منہ میں دبا کے اونٹ کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ سمجھا کہ بہت اچھا موقع ہے، اب اونٹ کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ جب وہ آگے آگے چلنے لگا، اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ اپنے بل کے پاس پہنچا تب جا کے اس کو احساس ہوا کہ اونٹ جو ہے ہم اس کے بل میں نہیں آ سکتا، اس نے کتنا حماقت کیا ہے۔ تو اس میں تھا بہت ہی دلچسپ انداز میں مولانا اسماعیل میرٹھی یہ باتیں کہتے تھے، تو اس کو لوگ بچے پڑھتے تھے۔ اب تو جو کتابیں ہوتی ہیں، کورس بکس ہوتی ہیں، اس میں تو زیادہ تر بس مطلب وہ کیریئر اورینٹڈ ہوتی ہیں، ان کا فوکس کیریئر ہوتا ہے، اخلاقی اور روحانی جو ہے ویلیوز جو ہے ان کا فوکس ہی نہیں ہے۔
تو اس میں یہ لکھا تھا ایک شعر، کیا کیا خیال باندھے نادا نے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں۔ تو اس سے مولانا کہتے ہیں کہ اس سے مجھے حقیقت پسندی کا سبق ملا۔ اب یہ سارے سبق جو ہیں ان کو ابتدا میں ہی مل گئے اور انہوں نے اس کو بہت ہی گہرائی سے پکڑا۔ کبھی کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جو کہ چھلانگ لگانے والا ہو، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی، تو اس میں پھر ہمیشہ جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں، ان کے ساری ریسورسز برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہمیشہ یہ دیکھتے کہ کیا ہم اس کام کے اہل ہیں، کیا اس کام کو یہ ہمارا کام کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہے، رزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں رزلٹ اورینٹڈ ایکشن، اس پر مولانا نے اس تھیم کو بھی بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ میرا جو اسٹیٹس کوئزم تھا اور میں جو ہر بات کو گہرائی سے غور سے پکڑتا تھا اور اس پر وہ کرتا تھا، بہت زیادہ سوچ بچار کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو سیاسی حالات، یہ مولانا خود لکھتے ہیں کہ سیاسی حالات نے ان کی زندگی کا کورس متعین نہیں کیا، بلکہ میری زندگی کا کورس خالص علمی واقعات کے تحت بنا، نہ کہ سیاسی رد عمل کے تحت۔ تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے جو خدا کی جو مدد ہمیں برابر ہم دیکھ رہے ہیں مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ تمام لوگ جو ہیں سیاست میں پڑ گئے تھے، دنیا داری میں پڑ گئے تھے، اقتدار کو ریگین کرنے میں پڑ گئے تھے، تو اللہ کا دین جو کہ اسی لیے آیا تھا کہ وہ ساری دنیا تک پہنچایا جائے، دعوت کا تو بالکل ہی کوئی کانسیپٹ ہی لوگوں میں نہیں تھا، کیونکہ جب ہم بچپن میں ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ دعوت بھی کوئی کام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو دعوت کا کانسیپٹ اتنا کلیئر طریقے سے مولانا کے ذہن میں آیا، تو اس میں بھی خدا کی مدد معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ماحول میں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا دعوت کی بات۔ تو یہ دعوت کا کانسیپٹ جبکہ 1955 میں انہوں نے لکھی قرآن کا مطلوب انسان، اس وقت بھی ان کے ذہن میں دعوت کا کانسیپٹ بالکل کلیئر تھا۔ تو اس کو میں ایک خواب پر ختم کرتی ہوں کہ ایک بار مولانا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اوپر سے چاند اتر رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چاند اتر رہا ہے، کہاں جاتا ہے؟ تو اترتے اترتے وہ آ کر جو ہمارے گھر میں جو ایک کمرہ تھا اس کی چھت پر آ کے اتر گیا۔ تو اس خواب سے مجھے مولانا نظام الدین اولیاء کی یہ بات یاد آئی کہ جب نظام الدین اولیاء دلی آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا، تو چونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو ان کو کچھ سکون کی جگہ چاہیے ہوتی تھی، تو جہاں بھی وہ جائیں ٹھہرنے کے لیے وہیں پر لوگ جمع ہو جائیں ان کی باتیں سننے کے لیے۔ وہ جگہ بدلی، انہوں نے دوسری جگہ بدلی، تیسری جگہ بدلی، تو فائنلی جب وہ نظام الدین آئے تو ان کے ایک نوجوان نے پھر انہوں نے سوچا یہاں پھر بھیڑ ہو گئی جمع، کیونکہ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو تھی، ان کی بات میں بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی تھی اور دن رات وہ عبادت کرتے تھے۔ تو وہ نوجوان نے کہا کہ دیکھیے مرشد، آپ جگہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہیں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس پر یہ بات کہی مرید نے کہ چاند ہدایت کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ جہاں جائیں گے وہیں پر لوگ آ جائیں گے، آپ ہدایت کے چاند ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو اس لکڑہارے کی طرح چن لیا اور باقاعدہ پوری طریقے سے ڈائریکشن دیا، ہر موقع پر ڈائریکشن دیا، مدد کیا اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ دعوت کا پورا کانسیپٹ کلیئر طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں اور دوبارہ سے اس کا ریوائول ہو۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ
صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تو لوگ فل ٹائم دعوت میں ہی لگے رہتے تھے، جہاں ملتے تھے، جس سے ملتے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے، یہاں تک کہ اس وقت کی پوری آباد دنیا اسلام کے فولڈ میں آ گئی۔ اتنا بڑا کانسیپٹ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، تو ایک بہت بڑی سنت تھی جو ہمارے مشن سے ریوائیو ہوئی، اللہ کی خاص مدد حاصل ہوئی، ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مولانا تو بالکل کوئی ریسورسز ہی نہیں تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، مرغی بکری اور بھینس پال کے کام چلایا جاتا تھا۔ تو ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب سلیکٹ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری فیسلٹیز دیں، ان کو پوری طریقے سے تیار کیا، اور اس مشن کو انہوں نے اٹھایا جو آج ساری دنیا میں CPS انٹرنیشنل کے شکل میں آج ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کے تحت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو لیتے ہیں۔ آج چشمہ پہنا ہی نہیں، بڑا سا جو ہے۔ استوتی ملہوترا نے لکھا ہے کہ پلیز لیٹ اس نو وین مولانا اسٹارٹیڈ لرننگ انگلش۔ تو ویسے میں اس کو اگلے سیشن میں لینا چاہتی تھی، مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ مولانا جب مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو چونکہ ہمارے خاندان میں بہت زیادہ انگلش کا رواج ہو گیا تھا، تمام بچے جو ہیں سب انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، تو وہ جو سوالات کرتے تھے اس کا جواب مولانا نہیں دے پاتے تھے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ آخر ہم نے پوری مدرسے کی تعلیم حاصل کر لی، اور آج جو دور حاضر کے لحاظ سے آج جو ماڈرن مین کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کا ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے انگریزی پڑھنا شروع کی، وہ بہت لمبی داستان ہے، اس کو پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ لیں گے۔ خواجہ کلیم الدین USA سے لکھتے ہیں، تھینک یو آپا فار واکنگ اس تھرو دی لائف آف مولانا ٹو لرن لیسنس فرام ہز لائف۔ may Allah bless you. Who can depict his life better than you as his daughter? Rajat Malhotra, very informative, Appa. My question is, how did Maulana learn about science? سائنس کا یہ ہوا کہ وہ ہر چیز پڑھتے تھے۔ سائنس کو الگ سے بعد میں انہوں نے پڑھا، لیکن شروع میں تو یہی تھا کہ ہر کتاب پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پوری لائبریری پڑھ ڈالتے تھے۔ ہم لوگ تو گاؤں میں اکیلے رہتے تھے، ہم لوگ شاید 6-7 سال گاؤں میں رہے ہیں، گاؤں میں اکیلے رہتے تھے۔ رات کو ہم لوگوں کو بڑے بڑے گھر ہوتے تھے تو رات کو بہت ڈر لگتا تھا، لیکن وہ تو شہروں میں جہاں بھی لائبریری ہوتی تھی، جیسے اعظم گڑھ میں دارالمصنفین، تو وہ بس وہیں رہتے تھے۔ کبھی جب اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو بلائے جاتے تو آتے، بس 1-2 دن رہ کے پھر چلے جاتے۔ تو وہ ہر چیز پڑھتے تھے، تو اسی میں پڑھتے پڑھتے انہوں نے سائنس سے ان کی دلچسپی ڈیولپ ہوئی۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے پامسٹری سے لے کر کے ایسٹرانومی تک ساری چیزیں پڑھ ڈالی ہیں۔ ایک بار کوئی آرٹیکل تھا، اس میں سوشل سائنس پر کچھ ریفرنس تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا نے سوشل سائنس کب پڑھی ہے جو ایسے آرٹیکل سوشل سائنس کے ریفرنس سے لکھتے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا آپ جائیے دلی پبلک لائبریری، جو دلی جو ریلوے اسٹیشن ہے
اس کے پاس بہت بڑی دلی پبلک لائبریری ہے، یہ انگریزوں کے زمانے کی قائم شدہ ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا آپ وہاں جائیے اور وہاں دیکھیے جو سوشل سائنس کی جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں آپ میرے پینسل سے نشانات پائیں گے۔ تو وہاں پر آئے تھے اعظم گڑھ سے اور 1 مہینہ یہاں رہے تھے دلی میں۔ تو 1 مہینہ وہ جا کے کھڑے کھڑے اتنی کتابیں انہوں نے پہلی بار شاید دیکھی تھیں، تو وہ کھڑے کھڑے وہاں پر کتابیں پڑھتے رہتے۔ تو 1 مہینے تک کتابیں اس طریقے سے پڑھتے رہے یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ تو پھر بڑے ابا نے ان کا بہت علاج کروایا، تب جا کے وہ ٹھیک ہوئے۔ تو یہ پوری بہت لمبی داستان ہے، تقریباً 25-30 سال تک برابر لائبریریوں میں جا کر پڑھتے رہے۔ استوتی ملہوترا، پلیز لیٹ us know how did Maulana create a balance between secular and religious education؟ ان کا مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ ان کا جو علم تھا وہ بہت گہرا تھا، انہوں نے قرآن کو حدیث کو بہت گہرائی سے پڑھا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھٹک نہیں پائے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ذرا سا لوگ انگریزی پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں تھا، انہوں نے سائنس کو اس لیے پڑھا کہ جو جدید آرگومنٹس ہیں، لاجک ہے، اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو وہاں سے حاصل کر کے اور قرآن و حدیث کی جو کانسیپٹس ہیں، اس کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کو ثابت کریں جدید آرگومنٹ سے، جدید لاجک سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے قدیم لاجک جو ارسطاٹل کا تھا وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس لیے ان کا ایک گول تھا، ایک مقصد تھا، اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ بس انگلش فار دا سیک آف انگلش اور سائنس فار دا سیک آف سائنس، بلکہ انہوں نے جو قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ کہیں بھی بھٹکے نہیں۔ انہوں نے ایک بار کہیں لکھا ہے کہ جب برٹرینڈ رسل جو کہ 20ویں صدی کا سب سے سخت ملحد مانا جاتا ہے، تو جب اس کی ساری کتابیں لائبریری سے لے آئے، دارالمصنفین میں اس کا پورا سیٹ تھا، جب انہوں نے لائبریرین سے کہا کہ میں یہ کتابیں گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، تو لائبریرین نے کہا لے جائیے، یہاں تو کوئی پڑھتے ہی نہیں، گرد مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ تو بڑی شوق سے پوری ساری سیٹ لے آئے۔ تو جب سیٹ لے آئے تو اماں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ تو بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، تو وہ بولنے لگیں کہ ایتھیسٹ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ بھی ایتھیسٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ کتابیں برٹرینڈ رسل کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں اور زیادہ بڑا موحد بن گیا۔ وہ اس طرح کہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اسلام کے جو توحید ہے، جو آخرت ہے، جنت جہنم، اس کو رد کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ڈیزائن ہے کائنات میں تو ڈیزائنر ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اس دلیل میں تو بہت ویٹ ہے، کیونکہ ڈیزائن جو ہے خود سے نہیں بن سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اس میں سے یہ نکالتے تھے کہ کس طریقے سے ہم دین کی باتوں کو ہم ثابت کریں۔ تو اس وجہ سے وہ بہکے نہیں، اور اللہ کی بہت بڑی مدد ہوگی، کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے جو اتنا زیادہ انگلش ایجوکیشن لے اور اتنا زیادہ تمام ملحدین کی کتابیں پڑھے، سائنس کی کتابیں پڑھے، تھیوری آف ایولیوشن پر اتنا زیادہ پڑھے، تو وہ بہک سکتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر رہنمائی کی ہے۔
Dr. Nagma Siddiqui, Maulana's thinking, observation and analysis is so deep. How is he able to derive principles from his learning when others are not able to? اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ 100% انبائزڈ ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بات ہم نے اپنے رائے بنا لی، تو جب دوسری رائے آئے گی، فرض کریے ہمارے اپوننٹ کی طرف سے آئی، تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر باعث ہوتا ہے، پریجوڈس ہوتی ہے، ہم اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہیں. ایک ہے کہ سچائی کو صحیح سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں سچائی کو ایز اٹ از دکھا اور باطل کو ایز اٹ از دکھا. تو ہمیں بھی اس کی دعا کرنی چاہیے. مولانا اس کی دعا کرتے ہیں کہ ایز اٹ از دیکھنا یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ انسان کی بہت سارے ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اس کے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی باتوں کو ویٹ دیتا ہے. اور اگر کوئی سچائی آئے کسی دوسری کمیونٹی سے، کسی دوسرے کی طرف سے، تو وہ اس کو مان نہیں پاتا. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے لیے سچائی سپریم ہو، کوئی اور بات، کوئی اور کنسرن ہمارے لیے سپریم نہ ہو. ماریہ خان. Maulana's teacher Amin Hassan Islahi was one of the few people who encouraged Maulana. We see that Maulana likewise discovers a person's special ability, acknowledges very openly and encourages him. What made Maulana develop this trait? اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر ہر انسان کے لیے ایکول سینس میں محبت ہے. وہ میرے میں یا اپنے بچوں میں یا دوسرے کے بچوں میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے. تو یہ چیز ان کو ایک دم ہر باعث سے اوپر اٹھا دیتی ہے. بس وہ دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے مطابق اس کو انکریج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک دلچسپ قصہ بھی یاد آیا میرے. ہم احمد آباد گئے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس کا بچہ تھا، شاید 2-3 سال کا، 2-2.5 سال کا بچہ تھا. میں بھی اس وقت ساتھ میں تھی. تو وہ اس بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے برابر. تو مولانا نے کہا، وہ ایسی سخت بولتے ہیں کیونکہ جب تک سخت الفاظ نہ بولے جائیں انسان کو شاک نہیں لگتا تو وہ بدلتا نہیں. تو مولانا نے کہا آپ اس بچے کے دشمن ہیں. اب وہ بیچارہ گھبرا گیا. تو پہلے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں باپ ہوں اس کا. تب مولانا نے کہا آپ اس بچے کے دشمن ہیں. وہ گھبرا گیا. کہنے لگے کہ دیکھیے یہ بچہ جو ہے آپ گود میں کیوں لیے ہیں؟ کہنے لگے بچہ بہت کمزور ہے. مولانا نے کہا آپ اس کو اتاریے گود سے. اب وہ اسٹیشن پر تھا، وہ اسٹیشن پہ بہت جگہ ہوتی ہے دوڑنے بھاگنے کی. تو اس نے اتار دیا اور بچہ لگا دوڑنے بھاگنے. تو وہ ان کو ایک انسان سے محبت ہے. میرے خیال میں اگر جو صحیح تعلق اگر خدا سے قائم ہو جائے تو چونکہ تمام لوگ خدا کی کریشن ہیں تو ایکولی ہم اس کو وہی تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے ایک ماں کو اپنے بچوں سے، چاہے وہ بچہ کالا ہو، گورا ہو، کم پڑھا ہو، زیادہ پڑھا ہو، کم کماتا ہو، زیادہ کماتا ہو، ماں ہر بچے کو ایکولی پیار دیتی ہے. تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کریٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایکول سمجھتے ہیں تو ہمیں کیا حق ہے ڈسکریمنیشن کا؟ تو وہ کسی سے بھی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. وہ چاہے معمولی آدمی ہو، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، چاہے کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ سب کو اسی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہم اس کے ساتھ ویل وشنگ کریں.
اس کے ساتھ ہم کیا ایسی اس کو بات بتا دیں کہ اس کی زندگی سدھر جائے۔ یمین عارف Today I realize that big things are education in the life of big people. Mahbub Bhai from Mumbai. Maulana's focus is unbelievable, as every CPS member knows. It's like more than history's top scientists. My question is, what is one thing that is the reason to remain so focused? وہ اس سے پہلے میں نے جو بتایا تھا کہ دادا کے انتقال کے بعد ان کو دنیا سے دلچسپی بالکل ختم ہو گئی۔ دنیا ہی تو ہے جو ہمارا فوکس ڈائیورٹ کرتی ہے، ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کرتی ہے۔ جب آپ کو دنیا سے دلچسپی نہ ہو تو فوکس ڈائیورٹ ہی نہیں ہوگا۔ پڑھنے لکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ یہ مدد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مدد کی۔ میموری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میری میموری سلیکٹیو میموری ہے، جو چیز وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ آج بچپن سے لے کر کے آج تک ان کو یاد ہے، اور اس کی بات یہ ہے کہ وہ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی پر سوچتے ہیں تو انہیں یاد رہتی ہے۔ اگر ہم لوگ بھی ایسا کرنے لگیں کہ جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے اس کو ہم ڈسکشن کریں، اسی پر سوچیں، اسی پر غور و فکر کریں تو ہمیں بھی یاد رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی فوٹوگرافک میموری ہے۔ فوٹوگرافک میموری تو ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کی ہے، وہ ایک بار جو کچھ پڑھ لیتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ ایک بار مولانا کہیں باہر کسی عرب کنٹری میں مولانا نے ایک لیکچر دیا، اس پہ آدھے گھنٹے کا اردو میں۔ اب وہاں پر عرب تھے، اب مولانا نے سوچا کہ اب یہ عربی میں پورا تو آ نہیں سکتا، لوگ جس عام طور پر بتا دیا کرتے ہیں، لیکن بھائی صاحب نے اس کا وربیٹم ورڈ بائی ورڈ عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا۔ تو یہ ہے فوٹوگرافک میموری، اور جو میموری مولانا کی ہے وہ ہے سلیکٹیو میموری۔ تو اگر آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو تو آپ جو بھی یاد رکھنا چاہیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ ڈاکٹر ماریا خان لکھتی ہیں، Only few days back I went to Maulana and became angry on a matter. I spoke to him very harshly and strongly. I saw Maulana immediately surrender and humbled himself. I witnessed myself that Maulana knows the art of controlling anger. While I was all provoked, what inspires him to swallow his anger completely? اس کا جو میرے کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایگو کو بالکل کرش کر دیا ہے۔ یہ ایگو ہے جو ہمیں غصے میں رکھتا ہے کہ ہمیں کیسے ایسا کہہ دیا، ہمیں کیسا ویسے کہہ دیا، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا ہے، تم ہم کو ایسا کہتے ہو، تو اس وجہ سے ہمارا غصہ اترتا نہیں ہے۔ لیکن مولانا کا یہ ہے ہی نہیں، آپ ان سے بات کریے اور لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، کہتے میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے، تم لوگوں نے کیا ہے۔ اور ایک دن بتانے لگے کہ ایک مولانا ذکی ہیں، ذکی تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا امریکہ میں، تو وہ چونکہ جماعت اسلامی مائنڈڈ تھے تو وہ مولانا کو پڑھتے بھی تھے لیکن ان کا ذہن ذرا الگ تھا۔ تو ایک دن کہنے لگے آپ کچھ بھی نہ ہوتے، کچھ بھی کام نہیں کر پاتے اگر ثانی اثنین نہ ہوتے تو مولانا کو کوئی بھی غصہ نہیں آیا، کوئی بھی ہوتا تو کچھ بولتا ہے کہ بھئی جب ہم نے کام کیا ہے تبھی تو اس کو آگے بڑھانے کا موقع ملا دوسرے کو، لیکن کچھ نہیں، انہیں جیسے ان کو جیسے کچھ اس کا ہوتا ہی نہیں کہ ان کو کوئی اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ کیونکہ دیکھیے ایک بار اور ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ
مولانا کو بہت زیادہ برا بھلا کہا سڑک پر، پیدل چل رہے تھے تو وہاں وہ مل گیا اور بالکل بیجا تھا وہ اس کا کہنا سننا. تو پھر مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کو ثالث بنا لیجئے اور آپ اپنی بات رکھیے، میں اپنی بات رکھتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچائی پر ہیں تو وہ نہیں مانے، کہنے لگے آپ قال اللہ قال رسول کہیں گے اور والد آپ کی بات سے متاثر ہو جائیں گے. تو مولانا نہ تو کبھی کہا کہ اس نے مجھے ایسے ایسے کہا، نہ کبھی نہ اس کو اس وقت غصہ ہوئے. تو اس طریقے سے ان کو جو ہے ان کا ایگو بالکل نہیں ہے. جو اسرٹ کرتے ہیں، جس کو لوگ ایگو سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنے اصول پر اسرٹ کرتے ہیں، سچائی پر اسرٹ کرتے ہیں. اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے تو پھر اس میں وہ بالکل ہی وہ نہیں کریں گے، کچھ فرق نہیں آنے دیں گے اس میں. لیکن عام اپنی پرسنل معاملے میں تو ان کو کچھ بھی نہیں. آپ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو آگے کہہ کے دیکھ لیں، کچھ بھی آپ کہیے وہ ایسا بنے رہتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، اور فوراً پھر معافی مانگنے لگتے ہیں اور اپنے ہی کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. یہ ایک بار نہیں، یہ تو ہزاروں بار ہوا ہے. ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں I have seen myself that Maulana always emphasizes on not getting angry at any cost. He recedes immediately to normalize any volatile situation. If one can control one's anger, then he can conquer the situation. اصل میں اس میں ایک اور بات ہے. ایک تو دنیا کی بات ہے کہ ہم اگر غصہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں 100% پازیٹیو رہنا ہے، تبھی ہم کوئی پازیٹیو تحریک اٹھا سکتے ہیں. دوسری بات مولانا یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جنت میں صرف پازیٹیو پرسنالٹی جائے گی، اس لیے ہمیں اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو کھرچ کے نکال دینا ہے، کیونکہ یہی دنیا میں موقع دیا گیا ہے، آخرت میں کوئی موقع نہیں ملے گا. اپنی پرسنالٹی کو ہمیں یہیں پر پازیٹیو بنانا ہے، ایک ہی موقع ہمیں دیا گیا ہے، تو اس موقع کو ہمیں کبھی بھی کھونا نہیں ہے. ڈاکٹر ثانی حسنین خان لکھتے ہیں What made Maulana focus on the Quran? Was it Maulana Amin Ahsan Islahi's counseling that helped him to understand the deeper meanings of the Quran? یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ مدرسۃ الاصلاح واحد مدرسہ ہے جس میں پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو ایک ایسے عمر کے ایسے دور میں جب کہ انسان بہت زیادہ اس کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، اس وقت پورا قرآن پڑھنا اور ایک اتنے بڑے عالم سے پڑھنا، تو اس میں ضرور اس کا دخل رہا ہوگا. اور اس کے بعد جو مولانا ہر بات پر جو بہت گہرائی سے ہر بات کو لیتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو یہ اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ساری باتیں جو ہیں بیٹھ گئیں. اور جو ان کا اسٹیٹس کوئزم تھا تو جو بیٹھ گئی، قرآن و حدیث ایک دم ابتدائی میں ان کو قرآن و حدیث کے سارے سبق ملے تو بیٹھ گئی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے، جو دوسری کتابیں پڑھی ہیں سائنس پر اور انگلش کی تمام کتابیں پڑھی ہیں، وہ صرف اس لیے پڑھیں کہ جو باتیں انہوں نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہے، صحابہ کی زندگیوں میں جو پڑھی ہے، اس کو وہ اس کی ویراسٹی کو ثابت کر سکیں، دور جدید کے کنٹمپرری ایڈیم میں اس کو بیان کر سکیں، اور دور جدید کے جو لاجک ہے، جو اس کا آرگومنٹس ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو ثابت کر سکیں. اور اس پر مولانا نے کتاب بھی لکھی ہے عظمت قرآن، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں.
آج جو میں نے کچھ باتیں جو مدرسے کے زمانے کی باتیں کہی ہیں تو وہ اس کتاب میں ہے، دین و شریعت میں۔ دین و شریعت میں مولانا نے بہت مفصل بیان کیا ہے اپنے جو ابتدائی دور جو ان کا مدرسے میں گزرا اور باقی جو تعلیمی دور ہے، تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے کیا ہے، جس کو بھی پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نجمہ صدیقی: Very few people at such a young age can understand, reflect and apply on oneself. It's Allah's blessing on him and his efforts which continues till today. May Allah help us in better understanding. بالکل صحیح بات ہے، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا رحمت ہے، ورنہ کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی بہت ہی بڑے لوگ، جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، علامہ اقبال اور مولانا مودودی اور بہت ہی بڑے لوگ مولانا ان کے نام لیتے ہیں، پیدا ہوئے، لیکن تمام کے تمام لوگ بس وہی سیاست کے میدان میں کود پڑے۔ اب سیاست میں کچھ ملا نہیں، کام وہاں کیا جاتا ہے جہاں کچھ ملنا ہے، کیونکہ سیاست تو چونکہ مسلمان پچھڑ گئے تھے، جب تک کہ مسلمان اپنے آپ کو ترقی نہ کریں، جب تک دوسری قوموں سے آگے نہ بڑھ جائیں، تب تک کچھ ملنے والا تھا نہیں، اور جہاں مل سکتا تھا یعنی خدا کی رحمتیں اور برکتیں، وہ دعوت کے میدان میں کام کرنے سے اس میں کام نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی پوری مدد اڈیل دیا، تمام فرشتوں کو مقرر کر دیا مدد کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ اس کو تجربہ کرتے ہیں کہ ہم ذرا سا کام کرتے ہیں اور ایک دم سے کام پورا ہو جاتا ہے، ہم ایک قدم چلتے ہیں، لگتا ہے کوئی 10 قدم چل کر اس نے کام کو پورا کر دیا ہے۔ ایک بار رامش صدیقی نے بتایا کہ ہم کچھ رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کی نماز تھی، تو ہم ایک بڑی مسجد میں گئے، جامع ہمدرد میں، اور دعویٰ لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس بہت سارا دعویٰ لٹریچر تھا، اور شاید ان کے ساتھ کوئی ہیلپر بھی نہیں تھا، یا تھا کوئی ایک آدمی، یاد نہیں آ رہا ہے۔ کہنے لگے اتنی دیر میں بہت سارے بچے آئے، اور بچوں نے کہا لائی دیجئے، ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پورا کارٹن کا کارٹن انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور وہ بچے کون تھے؟ کیونکہ بچے جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو ٹافی وافی تو چاہیے ہوتی ہے، کہنے لگے وہ ٹافی بھی نہیں مانگی، وہ بچے کام کر کے بس چلے گئے۔ تو اس طریقے سے دعویٰ ورک اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد آئے گی، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ ساری دنیا کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کسی کو دیں گے تو بے حرمتی ہو جائے گی، یہ بالکل ہی ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ ہے۔ قرآن رحمت للعالمین اور تمام دنیا کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اور قرآن جو ہے ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ تو یہ کام جب ہم لوگ تو سمجھ لیجیے ہیومن فیس ہیں، ہم لوگ کام شروع کر دیں گے اور کام تو اللہ تعالیٰ کروائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی قانون التباس کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہیومن فیس چاہیے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہیومن فیس بنے، کام تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے۔ ڈاکٹر اسلم خان لکھتے ہیں، بہت لمبا ہے یہ، بہت لمبا ہے، اس کو بعد میں لیں گے۔ ساجد انور لکھتے ہیں، مولانا ڈریم واز سو ٹرو، ہز انٹائر لائف اینڈ ورک از دی تعبیر آف دیٹ ڈریم۔ کسی نے پوچھا ہے آپ کے ادارے کا نام؟ ادارے کا نام پہلے مولانا نے اسلامک سینٹر سے کام شروع کیا، پھر اس کے بعد ایک نیا ادارہ قائم کیا، CPS انٹرنیشنل، خاص طور پر دعوت کے کام کے لیے۔ شفیع احمد دار، مولانا کی فکر میں جو پاکیزگی اور کلیئرٹی ملتی ہے وہ صرف مولانا کا ہی خاصہ ہے،
جن لوگوں نے مولانا کی فکر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کو ضرور محسوس کریں گے کہ مولانا کی فکر واحد فکر ہے جو اسلاف کی روایت کو توڑے بغیر اسلام کو جدید ذہن کے لیے قابل توجہ بنانے میں کامیاب رہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے۔ فکر کی پاکیزگی کی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے اور باقی سوال ہم بعد میں لیں گے، ایک بات پر ختم کرتے ہیں۔ ایک بار یہ سب کچھ میں ان سب چیزوں کی چشمدید گواہ ہوں، تو ایک بار میرے سامنے ایک صاحب آئے جن کا ایک کالج ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا کالج جو بہت اچھا چل رہا ہے، جب سے میں CPS جوائن کیا ہے تب سے میرا کالج میں بہت زیادہ مجھے مانیٹری فائدہ ہوا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں مولانا کے لیے کچھ ہدیہ لے جاؤں گا۔ تو وہ ایک رومال میں لپیٹ کر 1 لاکھ روپیہ لے کر آئے، اور ان کی بیوی جو ہیں وہ اس کا گاجر کا حلوہ لائیں، انہوں نے خود ہی گاجر کا حلوہ گرم کر کے سب کو دیا، مولانا بھی کھانے لگے اور مولانا کی گود میں انہوں نے وہ رومال رکھ دیا، اور یہ کہہ کر کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ضرور مولانا کے لیے کچھ لے جاؤں گا۔ تو جب مولانا اطمینان سے، ان کا مطلب اطمینان کبھی بھنگ نہیں ہوتا، بہت اطمینان سے وہ بیٹھے، حلوہ کھایا انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے کھڑے ہو گئے اور بالکل بھررائی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا کہ ان کا نام میں یہاں نہیں لے رہی ہوں، انہوں نے یہ کہا وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اور اگر کوئی چاہے گا تو ان سے اس بات کو معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے میں اگر یہ پیسہ لے لوں تو کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کہے گا کہ تم کو میرے اوپر بھروسہ نہیں تھا، تم نے فلاں سے پیسہ لے لیا، پھر یہ کہہ کر ان کو پیسہ لوٹا دیا۔ تو یہ بات ہے جو ان کے ذہن کی پاکیزگی کا راز یہ ہے۔ تو اس پر میں ختم کرتی ہوں۔